السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام پوجا ٹریننگ والی ہے اور میں ریان اے آئی ٹیچرز ٹریننگ بیچ 21 کی طالب علم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج ٹاسک ٹو سکسیس شو، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان سر مفتی محتشم علی قادر، جو کہ کوئٹہ سے ہیں۔ وہ ریان اسکول کے ایک پرنسپل بھی ہیں اور ویب ڈیولپر اینڈ پرومپٹ انجینئر بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو اے آئی میں کافی اچھی مہارت حاصل ہے۔ تو آج ہمیں موقع ملا ہے سر مفتی محتشم علی قادر سے اے آئی سے متعلق بات چیت کرنے کا۔ تو چلیے آج جانتے ہیں سر سے اے آئی سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے سر، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ہمارے شو کا حصہ بنے اور ہمارے لیے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا۔ سو تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ پوجا، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا سر، آج کا ہمارا ٹاپک اے آئی امپیکٹس آن ایجوکیشن ہے۔ اے آئی کے اثرات ہماری تعلیم میں کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ میری آڈینس کو اپنا چھوٹا سا تعارف کرائیں تاکہ ان کو آپ کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ جی، میرا نام مفتی محتشم علی ہے اور میں کوئٹہ کیمپس جہاں اسکول جو ہے اس کے پرنسپل ہوں، اور اس کے علاوہ یہاں اس سے پہلے جو ہے میرا جو بھی بیک گراؤنڈ تھا وہ ایجوکیشنل ہی تھا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، اسکولز میں، اور گورنمنٹ اور سول انسٹیٹیوٹس میں۔ اور اس کے ساتھ ہی اب جو ہے میں الحمدللہ کوئٹہ کیمپس کا حصہ ہوں۔ اور ریحان اسکول کا سسٹم سب کے سامنے ہے کہ سارا اے آئی ہے یہاں پہ، جو ہے سیلف امپرومنٹ اور سیلف برانڈنگ اور یہ چیزیں کافی زیادہ ہیں کہ آپ کام تو کر ہی رہے ہوتے ہو، لیکن کام کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو اپنا سسٹم ہے، اپنا سیٹ اپ ہے اور اپنی انفارمیشن ہے، اپنی اسکلز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پالش ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی میں کوئٹہ ہی سے ہوں اور زیادہ عرصہ میں کوئٹہ ہی میں رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں کراچی اور پنجاب اور ڈفرینٹ سٹیز میں بھی میں نے سرو کیا ہے۔ اور لیکن یہ والا سیٹ اپ جو ہے کافی اچھا ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ خیر فرمائے، آگے بھی جڑے رہیں گے۔ بہت اچھا۔ اچھا سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ریان اسکول ٹوٹلی اے آئی بیس ہے، اور مجھے لگا کہ آپ پرنسپل ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں علم ہوگا، اسی لیے میں نے آپ کو انویٹیشن سینڈ کیا۔ اچھا سر، میرا آپ سے سب سے پہلا اور بہت ہی بیسک سوال ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہماری آڈینس کون ہے، کہاں سے ہیں، وہ بگنر ہیں، ان کے بارے میں، ان کو اے آئی کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ تو میں پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے مطابق اے آئی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک الیکٹرکسٹی ہے، جیسے بجلی کی اہمیت ہے۔ جب بجلی دنیا میں نہیں تھی تب بھی دنیا کے کام تو چل ہی رہے تھے نا، تو اگر جی بجلی چلی جائے گی تب بھی دنیا کے کام جو ہیں وہ چلتے ہی رہیں گے نا، لیکن ویسے نہیں چلیں گے جیسے بجلی کے ساتھ یا بجلی کے ہونے کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ وہاں چلی جائیں نا، وہاں اور بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بجلی کے آنے سے کتنا فرق پڑ گیا؟ دنیا کے کام تو پہلے بھی چل ہی رہے تھے، لیکن اب دنیا میں جب بجلی آئی ہے تو آپ دیکھیں ہر کام بدل گیا، کمیونیکیشنز بدل گئے، سواریاں بدل گئیں، اور مواصلات بدل گئے، مطلب دنیا کا بالکل رہنا سہنا ہی چینج ہو گیا نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چینج ہو گئی۔ جی بالکل تو پھر جب الیکٹریسٹی آئی، اس کے بعد پھر جب کمپیوٹر آیا، تو کمپیوٹر کی وجہ سے جو ہے اور بھی ساری چیزیں چینج ہو گئی، ہر چیز بدل گئی، ہر چیز تبدیل ہو گئی، لیکن لوگوں نے ایسا جی ایسا اس کو بالکل اڈاپٹ کیا۔ ایسے ہی ابھی جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی آ گئی ہے، تو اب اس کی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہی نظر آ رہی ہیں کہ کیسے کیسے بدل رہی ہے نا۔ 2018 میں اے آئی آیا، لیکن وہ کیسا تھا؟ مطلب بالکل سمپل سا تھا اور اچھا نہیں تھا، لیکن پھر 19 میں اپڈیٹ ہوا، پھر 20 میں، پھر 21 میں، پھر 22 میں، پھر 23 میں، پھر 24، 25، اب 26 آ گئے نا۔ تو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے نئے ٹول آ رہے ہیں۔
ہم ایک ٹول سیکھ رہے ہوتے ہیں تو 10 ٹول اور آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جی اب بالکل. کتنے ہیوی جی جو ہیں سافٹ ویئر وہ صرف چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے بنے ہوئے ہیں, اور کتنی اچھی کوڈنگ ہو رہی ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کنٹینٹ کریشن ہو رہی ہے, فیس لیس اور فیس والی ویڈیو, اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, جس مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے نا. اب چلی جا رہا ہے اتنی ساری چیزیں ہیں نا, اتنی لمبی چوڑ, مطلب ہر کام جو ہم کمپیوٹر پہ کرتے تھے لمبے چوڑے ٹائم لگاتے تھے, ہفتے لگ جاتے تھے, مہینے لگ جاتے تھے پروجیکٹس میں, اسائنمنٹس میں, ٹاسک میں, لیکن اب وہ کیا ہو رہا ہے, اب وہ سمپل جو ہے وہ آپ جسٹ پرومپٹ ڈالیں اور وہ آپ کے سامنے بن کے تیار ہو جاتا ہے. تو جب اے آئی سارا آپ کے لیے کام کر کے دے رہے تو پھر آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ, کورل ڈرا, السٹریٹر, اور پتہ نہیں کون کون سے پائتھون, جاوا, سی پلس پلس, اور جتنی بھی چیزیں تھیں ضائع تو نہیں ہوئی نا. مطلب ایک زمانے میں ان کی تھی اہمیت, تھی ان کی مطلب قابلیت تھی, وہ ان سے ہم کام کر سکتے تھے. تو اب نئی چیزیں اب کریٹ ہو گئی ہیں تو اب ہم اس پہ کام کر, جیسے بھی اگر آپ کو نہیں, موبائل تو بنا تھا جسٹ فون کے لیے نا, اب میں نے فون ہی کرنا ہے اور میں نے دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کرنا, تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. اگر آپ سسٹم کے ساتھ خود کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی پیچھے رہ جائیں گے. تو جو یوز کر رہے ہوں گے ٹیکنالوجی کو, ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہے ہوں گے, وہ آپ سے کافی آگے چلے جائیں گے. ایسے ہی تو ہوتا ہے, ہم بس جسٹ کیڑے نکالتے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں, پھر پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر ہم روتے ہیں کام نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو ہم وقت کے ساتھ چلیں نا. اگر اب موبائل میں سارا کچھ ہے تو آپ کو اتنے مہنگے مہنگے لیپ ٹاپ لینے کی کیا ضرورت ہے, کام تو سارا موبائل سے بھی ہو ہی رہا ہے نا. جی بالکل. تو اڈاپٹ کریں ٹیکنالوجی کو, اور اڈاپشن والا سسٹم نا اپنے اندر, قابلیت والا اور مطلب ماننے والی بات نا سب کو پیدا کرنی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے یہ چیز آ گئی, اب میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں, میں اس کو کر لیتا ہوں, اب میں اس سے کام کر لیتا ہوں. آپ بھی یہاں پہ جڑے ہوئے ہو نا, آپ بھی یہاں آنے سے پہلے جو چیزیں آپ بنا رہے ہو پہلے تو نہیں بناتے تھے, مطلب وہ بن نہیں پاتی ہوگی آپ سے, یا پھر مشکل ہوتی ہوگی جی کہ بھائی میں کیسے بناؤں. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا نا کہ بھائی میں اگر یہ کام کروں تو میں کر بھی سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی, لیکن ابھی آپ دھڑا دھڑ پوسٹ بنا رہی ہوں گی, ٹاسک بھی بنا رہے ہوں گے, چاہے وہ کوڈنگ کا ہو, ویڈیو کا ہو, آڈیو کا ہو, کینوا ہو, چیٹ جی پی ٹی, جیمینائی, جی پتہ نہیں بالکل. کیا کیا سب یوز کر رہے ہیں نا. اگر اے آئی نہیں ہوتا تو کیا آپ کر رہے ہوتے, نہیں کر رہے ہوتے نا. کیونکہ اے آئی سے پہلے جو ہے نا, اے آئی کے آنے سے پہلے جو ہے لوگ ان کو 6 مہینے, سال 2 سال سیکھتے تھے, پھر کہیں جا کے وہ اس پہ کام جی کرتے تھے, بالکل. پھر کہیں جا کے ان کو کچھ آتا تھا, وہ کسی قابل ہوتے تھے کام کرنے کا. اے آئی پٹا 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 ٹپ 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 مارو کی بورڈ پہ اور چیز بن کے آ گئی. پرومپٹ انجینئرنگ کا ہی ہے نا, اب دنیا آئیڈیا پہ چل رہی ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے. آئیڈیا بکتا ہے, آپ لوگوں کا پرابلم سولو کر دو. اور جیسے ہمارا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کا آپ نے جو ہے مسئلہ حل کرنا ہے, 10 لاکھ لوگوں کا آپ کے مسئلہ حل کریں اپنے اسٹارٹ اپ سے. اور اگر آپ 1 1 روپیہ بھی ان سے لیتے ہیں تو 10 لاکھ روپے آپ کے ہو گئے نا مہینے کے. اگر آپ ڈالر چارج کریں گے تو 10 لاکھ ڈالر ہو گئے آپ کے, تو پھر آپ کے باقی ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے. سمپل فنڈ ہے جی نا, اس میں بالکل کوئی ایسے ہی لمبی چوڑی سائنسز تو ہے نہیں جو سمجھ نہ آئے. تو اے آئی تو اتنا زیادہ فاسٹ کام کر رہی ہے نا. اب یہاں بھی ہمارے بچے ہیں تو میں ان سے ویب سائٹ جی بنواتا ہوں, سر. وہ بناتے ہیں, کہتے بس بن گئی. میں نے کہا ہاں بھائی بن گئی, یہ تو نہیں ہوتا ہے, اور کوئی سائنس نہیں ہوتی اس میں. ہاں سر, اے آئی تو کافی اسپیڈ میں جا رہا ہے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا چاہیے. اور سر میں خود ایک پرومپٹ انجینئر ہوں. میں نے خود جو ہے نا اے آئی میں کام کیا ہے تقریباً 1 سال. مجھے خود ایکسپیرئنس ہے. میں کنٹینٹ کریٹ کرتی ہوں, تھوڑا بہت ٹک ٹاک پہ بھی کام کرتی ہوں, اور ابھی یوٹیوب آٹومیشن بھی سیکھ رہی ہوں. تو اللہ خیر کرے گا. ویسے اے آئی آپ کے حساب سے واقعی پہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے, اور ہم سب کو اس کے ساتھ اپڈیٹ ہونا چاہیے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی ایجوکیشن کو کیسے چینج کر رہا ہے؟ دیکھیں, اے آئی ایجوکیشن کو چینج ایسے کر رہا ہے کہ جو فالتو کی کتابیں ہوتی تھیں بلا وجہ کے جو ہے نا سبجیکٹس ہوتے تھے, وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہ کوئی آج کی سائنس نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ ایک بچہ ایک ہی چیز پڑھتا ہے, جسٹ ون سبجیکٹ پڑھتا ہے, اور پھر وہ فزسٹ بن جاتا ہے, بایو پڑھ کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, کیمسٹری پڑھ کے کیمسٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے کوئی اور ایک ہی چیز پڑھتا ہے اور اسی فیلڈ میں وہ چلتا رہتا ہے, اور وہ پھر وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے نا اسی فیلڈ کا. اور ہمارا ہے کہ وہ 10 15 12 سبجیکٹس پڑھتا ہے, آخر میں کچھ بھی نہیں بنتا. پھر وہ رشوت دیتا ہے, پھر کسی ادارے میں چلا جاتا ہے, پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ گھس جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ کیا جی اسکل ہے, آپ سیکھیں, اور اسکل کی ہی قیمت ہوتی ہے.
آج کل جو ہے اسکل والے آپ کے سامنے ہیں، جو اگر ریڈی بھی لگا رہا ہے نا تو وہ ایک تنخواہ لینے والے سے زیادہ کما رہا ہے، اور اگر کوئی ٹھیلا بھی لگا رہا ہے تو ایک تنخواہ لینے جی والے سے وہ زیادہ کما رہا ہے، کیونکہ اب سیلف بزنس ہوتا ہے، سیلف امپاورمنٹ ہوتی ہے، سیلف امپلائڈ ہوتا ہے بندہ، کسی کا ماتحت نہیں ہوتا، اپنا کام کرتا ہے، جب آپ کو کام کرنے کام کیا، جب کام نہیں کیا۔ اے آئی میں اگر آپ اپنی چیزوں کو ڈالو گے نا، جیسے اگر آپ کو کوڈل ڈرا آتا تھا، ایڈوب فوٹو شاپ آتا تھا، تو آپ کو ہو نہ ہوگا کہ یار 7 دن 10 دن لگ جاتے تھے ایک اچھی پوسٹ بنانے میں، ایک اچھا بینر بنانے میں، اگر اچھا بنانا ہو، اگر ٹائم پاس کرنا ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، مطلب جو آپ نے ریئلٹی بیس پہ اگر کام کرنا ہو نا، ریئلٹی بیس پہ اگر کام کرنا ہو تو وہ جی ٹائم لیتا بالکل تھا۔ اب آپ وہی سیم ٹو سیم آپ ایڈوب فوٹو شاپ میں کو چھوڑ کے اے آئی میں ڈال دو تو سارے کا سارا جو ہے نا آپ کا کام کر دیتا ہے، اور سارے کا سارا جی کام جو ہے سر نا آج اس کو کل وہ کیا کرتا ہے۔ جی سر آج کل تو جی جی آٹومیشن ٹول بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں، جس کو ہم مطلب ملٹیپل پرومپٹس دیں اور وہ ہمیں بلک میں امیجز بھی جنریٹ کر کے دیتا ہے، اس کے علاوہ بلک میں ویڈیوز بھی کر ہوں کے دیتا ہے۔ آپ نے صرف اس کو انٹر کرنا ہوں ہے اور سارا کام وہ خود ہی آٹو کرتا ہے۔ بالکل بالکل، اب دیکھیں نا ابھی کتنی ترقی ہو گئی ہے نا، اب جیسے ویڈیوز بنانی ہے، کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ اتنی ہائی ویژولز کی 8K ریزولوشن 4K ریزولوشن HD میں ہم جو ہے بیٹھے بیٹھے آرام سے موبائل پہ لکھیں گے ہمیں ویڈیو بنا کے دے دے گا، فیس والی چاہو، بغیر فیس کی چاہو، کوئی کارٹون چاہو، جی کتنے سر بڑے بڑے سیٹ اپس ہوتے تھے نا، کتنے بڑے بڑے مطلب اسٹوڈیوز ہوتے تھے، وہ کام کرتے تھے، کتنے لوگ ہوتے تھے، ڈائریکٹر تو ایڈیٹر تو اور پتہ نہیں کون کون سے ٹرٹر نا وہ سارے مل کے کام کرتے تھے، تب ایک جو ہے پروجیکٹ تیار ہوتا تھا۔ اب آپ ایک آرام سے لکھو پوسٹ اور جیمنائی پہ ڈالو، اے آئی پہ ڈالو، میٹا اے آئی پہ ڈال دو، سورا پہ ڈال دو، کلنگ پہ ڈال دو، اور گروک جو وہ تو چلو پیڈ ہو گیا، کسی پہ بھی ڈال دو چاہے وہ فری ہو یا پیڈ ہو، فوراً آپ کو بنا کے دے دے گا نا، سر تو ویو اچھے تھری کام بھی کر رہے ہیں آرام سے۔ ہاں ویو جی 3 پہ بالکل پیڈ ہے نا، اسی لیے غریب لوگ ہیں نا، نام نہیں لیا اس کا۔ جی سر بالکل پیڈ ہے سر، امیجز فری میں جنریٹ کر کے دیتا ہے لیکن ویڈیوز نہیں کر کے دیتا۔ ہاں امیجز کے لیے تو چیٹ جی پی ٹی اچھا ہے، سب سے بہت اچھا، کلرفل اور نا ڈیپلی ہاں بنا دیتا ہے، اور اگر اردو بنانا ہو تو پھر جیمنائی یوز کر لیں، اور اگر چیٹ جی پی ٹی کی لمٹ ختم ہو جائے تو جی جی سر میل چینج کر دیں، جتنی مرضی جی میل چینج کرتے رہیں، چیٹ جی پی ٹی کو پتہ ہی نہ چل جائے گی ہم جی کیا سر کیا ہم باتیں ایسے کر ہی رہے ہیں۔ کرتے ہیں کیونکہ سر ریان کے کافی زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں تو ہماری ریگولر چیٹ جی پی ٹی کی لمٹ ختم ہی ہو جاتی ہے، تو ہم ملٹیپل جی میل سے لاگ ان کر کے کام چلا رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ ہاں نے کہا دیکھیں، کہ غریب عوام ہے تو وہ ایسے ہی جگاڑی کام کرے گی۔ اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہوتا تھا ٹریڈیشنل ٹیچنگ ماحول اور آج ہے اے آئی بیس لرننگ، تو ان دونوں میں آپ تھوڑا ہمیں فرق واضح کریں۔ ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے نا، ٹریڈیشنل میں ہم کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ بچہ کمائے گا، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایک بچے کو اسکول میں کیوں ڈالا جاتا ہے کہ اس نے کمانا ہے نا آگے جا کے، اور اب وہ نہیں کما رہا، تو اگر نہیں کما رہا تو مطلب پھر وہ مقصد نہیں رہا نا، وہ پرپز نہیں رہا، تو اب جہاں سے کمائی ہو رہی ہے تو بندے کو وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں نا تو ان کے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی 2 مہینے بعد بچہ کما لے گا، 6 مہینے بعد بچہ کما لے گا، تو ہم کہتے ہیں آپ کے بچہ جب مونٹی جی سری سے بالکل نرسری میں گیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا میرا بچہ کتنا کما رہا ہے؟ مونٹی سری سے جب 1 میں گیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا بھی میرا بچہ کتنا کما رہا ہے؟ کیوں نہیں کما رہا بھائی ابھی تک؟ جب 1 سے بالکل 2 میں گیا تھا تو ٹائم لگتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ کو کچھ بیچنا آئے گا تو آپ آگے بیچو گے نا، تو آپ پہلے آپ سیکھ تو لو، بیچنا تو ہم آپ کو بعد میں سکھائیں گے، یار آپ نے بیچنا کیسے ہے نا، آپ نے اپنی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنی کلائنٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے جو آرڈرز کیسے لینے ہیں نا، یا اپنے اسٹارٹ اپس کیسے کرنے ہیں، اس سے پہلے آپ کم از کم اپنا سیکھ تو لو، یار میں چاہ کیا رہا ہوں، میں بنا کیا رہا ہوں، مجھے آتا کیا ہے، تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں۔ تو جلدی والا تو کچھ نہیں ہوتا نا، جلدی والا تو پھر کسی، جیسے ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں، کئی بچے ہیں مہینہ سیکھتے ہیں، 2 مہینہ سیکھتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، تو اگر زیادہ سیکھ لیتے تو زیادہ ان کے کام آ جاتا نا۔ ہم تو یہاں سکھانے کے لیے ہی موجود ہے نا، ہمارے جو فیسلیٹیٹرز ہیں، جو ہمارے اسکولز ہیں، برانچیز ہیں، آن لائن ہو فزیکل ہو، وہ تو اسی لیے کہ بھئی آپ آؤ اور آپ سیکھو، تو جتنا زیادہ آپ سیکھ لیں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ جی سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہی ہوتی ہے، اور جیسے کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ پہلے 5 سال پڑھتا ہے،
لیکن ان سے پیرنٹس پوچھتے نہیں ہیں. لیکن یہاں ایسا ہے کہ آن لائن فیلڈ میں 1 سال دے دیا, پیرنٹس کہتے ہیں کیا ہے سارا دن کرتی رہتی ہو پڑھتی رہتی ہو, لیکن ابھی تک کمایا تو کچھ نہیں ہے. تو ایسے واقعی میں سوالات آتے ہیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے پیچھے سے, تو ان کے مائنڈ میں کافی ایسے سوال آتے ہیں کہ یہ سارا دن پڑھتی ہے, یہ کرتی ہے, ابھی تک کیا تو کچھ نہیں ہے. تو میں بھی ایسے ہی کہتی ہوں گھر والوں کو کہ ٹائم لگتا ہے, پہلے ایک آپ چیز سیکھنے تو دیں, پھر اس کو پریکٹیکلی کریں گے. ظاہری بات ہے رزلٹ تھوڑا دیر سے آئے گا. جیسے کوئی بندہ, میں اپنے گھر والوں کو, جینٹس کو, ابو والوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بزنس پہ گئے تھے, کیا آپ کو 1 سال میں رزلٹ مل گیا؟ ظاہری بات ہے اسٹارٹنگ میں بندے کو کچھ مشکلات آئیں گی, لیکن آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہو جائے گا. کبھی لاس بھی آتا ہے, کبھی پروفٹ بھی آتا ہے, تو یہ زندگی کا تو یہ ایک حصہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا, جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی ایک ٹیچر ہیں, لیکن مجھے یہ سوال کرنا یہاں پہ لازمی پڑ رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہ ٹاپک کا ایک سوال ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ ٹیچرز کو آگے چل کے ریپلیس کرے گا یا ٹیچر کی جگہ لے رہا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی اے آئی ٹیچر کو ریپلیس کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کی دوبارہ بنائیں, بالکل سیم ٹو سیم ایز اٹ از. دیکھیں ریپلیس کر دینا چاہیے نا, ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے کے. ہمارے پاس جھوٹ ہے, تہمتیں ہیں, غیبتیں ہیں, اور کھینچا تانی ہے, اور بہت کچھ ہے نا. تو سارے کام ہمیں اے آئی کو دے دینے چاہیے. اے آئی کو دے دیں, چاہے ہم اپنے کام کریں, چاہے جی پی ٹی بیچارہ اپنے کام کرے. اور اے آئی اس لیے ریپلیس کر رہا ہے کیونکہ نا وہ ہم سے تیز ہے. اور جیسے کمپیوٹر ہے نا, کمپیوٹر نے لوگوں کو ریپلیس کیا, بالکل کیا, کیوں نہیں کیا. جی پہلے جو اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں اس میں لوگ کام کرتے تھے نا. اگر ہم پیچھے جائیں 20 سال پہلے, 30 سال پہلے دیکھ لیں, نہیں پتا تو سرچ کر لیں کہیں پہ بھی, کہ 30 سال پہلے لوگ کیسے کام کرتے تھے. پھر کمپیوٹر نے کام کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں ان کے کاروبار ختم ہو گئے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ اس کو لے لو, ہاں نیشنل جیوگرافک چینل کتنا پرانا ہے. نیشنل جیوگرافک کی ویڈیو بنانے کے لیے پہلے پورا ایک جی ہیلی کاپٹر اڑتا تھا, اور پھر اس میں کیمرہ مین بیٹھتا تھا, وہ جاتا تھا, پھر وہ ویڈیو شوٹ کرتے تھے, پھر وہ آتے تھے. تو کتنا خرچہ ہوتا تھا, ہیلی کاپٹر اڑانا مذاق تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے نا. تو مطلب جی کتنا زیادہ ٹائم لگتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے, اب ایک جو چھوٹا سا ڈرون ہے 10,000 15,000 کو, اس کو اڑاؤ اور ویڈیو بنا کے واپس آ جاؤ. تو اب جاب تو گئی نا, کیمرہ مین کی جاب گئی. ہاں, اس کو کاپی کر کے جی ادھر پیسٹ کرتے ہیں واپس, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اب وہ کیمرہ مین کہاں گیا, کوئی نہیں جانتا اس کو بھی کہاں گیا. ہیلی کاپٹر اڑانے والا کہاں گیا, کوئی نہیں جانتا اس کو کہاں گیا. کیوں, جاب ریپلیس ہو گئی نا. کیونکہ ایک ڈرون آ گیا نا, جس ایک ڈرون آنے کی وجہ سے کتنا زیادہ فیول بچ گیا, کتنا زیادہ خرچہ بچ گیا, ٹھیک ہے. وہ رسک بھی بچ گیا کہ یار بندہ جائے جی گا بالکل. کیمرہ مین, اس پہ کوئی ہاتھی ماتھی کوئی وہ بھی ہیں جانور وغیرہ, کوئی حملہ نہ کر دے. اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اب دیکھیں اسے جیسے ایک ڈرون کی یہ جی مثال ہے, اس نے کیا سے کیا بدل دیا نا. ایسے آپ جس بھی چیز کو آپ اٹھا لیں تو تھوڑا سا بیک کریں گے تو آپ کو نا اس درمیان میں گیپ کی پوری سٹوری آ جائے گی, کہ بھی کتنی زیادہ ایوولوشن ہوا, کتنا زیادہ ارتقاء ہوا, اور کتنی زیادہ چینجنگ ہوتا. اب یہ اے آئی بھی ایسے ہی ہے, اب سب کچھ چینج ہو جائے گا. تو بالکل چینج ہوگا اور ریپلیس ہو جائے گا, اور جتنا جلدی ریپلیس کرے اتنا زیادہ ہی اچھا ہے. بہت اچھی چیز ہے یہ, ریپلیس کر دینا چاہیے. سر مطلب اے آئی ہر چیز کو ریپلیس کر رہا ہے. ہمیں آج کل ضرورت ہے تو صرف ایک اچھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, جس کو مطلب ہم یوز کر کے ایزیلی اور جلدی بھی چیزیں بنوا سکیں. یا بالکل, آپ اے آئی آٹومیشن سیکھیں, اے آئی سے کام کروائیں. آپ گھر میں دیکھیں نا, ہم پہلے اتنے بندے رکھتے تھے کام کے, صفائی کے, اب ہر کام آٹومیٹک ہو رہا ہے. تو سمارٹ چیزیں آ رہی ہیں نا, سمارٹ اپلائنسز کو یوز کریں, اے آئی کو یوز کریں, اور سارے کام کریں. میرے اپنے دوست تھے, مطلب ایک تو بھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے, اس کے کتنے تھے, اس کے پتہ نہیں 12 بندے تھے 13 بندے تھے جو اس کے انڈر کام کرتے تھے. اس نے ان ساروں کو ہٹا دیا اور اے آئی کا آٹومیشن بنا لیا, کہ یار وہ یہ جتنے سارے کام کرتے ہیں نا وہ اب اے آئی خود کرے گا. وہ کیا کرواتا تھا, ان سے کنٹینٹ بنواتا تھا, ویڈیو ایڈیٹنگ کرواتا تھا, اسکرپٹ لکھواتا تھا, اور اس کے کوئی 5 یا 6 یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں نا, ان کو وہ چلواتا تھا. تو اس جی نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں اے آئی کو آٹومیٹ کر دیتا ہوں, وہ سارے کام خود بخود کر دیتا, تو میں نے بندے کیوں رکھنے ہیں. تو اس نے وہ جو خرچہ ان کو لیکن دینا تھا, 1 مہینے کا خرچہ سافٹ ویئر ڈیولپر کو دیا, اور آرام سے بیٹھ کے کما رہے, چک چک بھی نہیں ہے بلا وجہ کی.
मेरे कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, मेरी फलां बीमार है, मैं नहीं आ सकता, ये वो बस लगे हुए हैं काम। लेकिन सर आपने कहा कि वो खुद ही कर रहा है, तो सर कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी तो मतलब कमांड देनी पड़ती है चैट जीपीटी को, फिर इमेजेस जनरेट, फिर हाँ जाकर आपके नहीं, कट में अरे नहीं एडिटिंग ना, करते हैं, तो उसके ओहो लिए एक पूजा बंदे की जरूरत तो है, कुमारी सुनो, एक टीम की। बंदे की जरूरत है। एआई ऑटोमेट ऐसा हुआ है, वो जो है ना उसे हम कहते हैं एआई जनरेशन या एआई क्रिएशन। ठीक है, कि मैं खुद चैट जीपीटी को बोलूं यार ये अच्छा बना दो या वीडियो बना दो, वेबसाइट बना दो। एक होता है एआई ऑटोमेशन, आप सिस्टम बना देते हैं, आप सिस्टम बना देती हैं, सारा अच्छा काम आप खुद होता है, ऑटोमेटिक होता है, डेली बेस पे होता है। आप उसको पूरा सिलेबस दे देते हो पूरे 1 साल का, चलो भैया आपने ये बनाना है, वो खुद बनाता है, खुद अपलोड करता है, खुद लाइक करता है, खुद जवाब देता है, खुद आपकी तरफ से डीलिंग करता है, खुद आपके अकाउंट भेजता है, आप सो रहे होते हो काम हो रहा होता है। उसको एआई ऑटोमेशन कहते हैं, वो जी किया है उसने ना। जी सर, हम सो रहे होते हैं और और हम सो रहे होते हैं और हमारे पैसे बन रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी वीडियो मिलियंस में चली जाए और रातों रात में पैसे बन जाते हैं। हाँ हाँ, इसमें ना वो ऐसे भी उसने ऑटोमेट हाँ, किया हुआ है कि कोई क्लाइंट उसके पास मैसेज करता है ना कि भाई मुझे फलां पोस्ट बना दो, तो वो एआई खुद ब खुद बना के दे देता है उसको, खुद ब खुद पोस्ट अच्छा। उसको सेंड भी हो हाँ, जाती है, पेमेंट रिसीव भी हो जाती है। ऐसा सिस्टम है। चलें ठीक है, हमें भी शायद ऐसा सिस्टम मिल जाए आगे चल के। तब अच्छा वो सर बनाएंगे ना, आप आ तो गए हैं, आपने खुद बनाना है, ठीक है, किसी से लेना नहीं है, बनवाना नहीं है, आप तो सीख रहे हो ना, आप सर इंशाल्लाह आ खुद तो गए बनाएंगे। हैं, लेकिन ये भी है कि आजकल ये भी हो रहा है कि कैपकट में हम एक बस स्क्रिप्ट देते हैं और वो हमें ऑटो वीडियो भी जनरेट करके देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, थोड़ा सिस्टम स्लो है, मतलब कभी हैंग हो जाता है लैपटॉप, कभी पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए मैं तो जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं पहले एक आइडिया लेती हूँ टिकटॉक से या यूट्यूब से, उसके बाद मैं एक स्क्रिप्ट अच्छी लिखवाती हूँ, उसके बाद उसके प्रॉम्प्ट लिखवाती हूँ, इमेज प्रॉम्प्ट भी और वीडियो प्रॉम्प्ट भी। तो एआई को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पूरा ही ऑटोमेशन सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो टीम वर्क पे काम कर रहे हैं। मतलब कोई बंदा पोस्टिंग करता है, तो कोई बंदा एडिटिंग करता है, कोई रिसर्च करता है, तो इससे होता है यहाँ पे। चलिए ठीक है सर, आपने भी बहुत ही अच्छा समझाया और बहुत ही सही फरमाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या एआई स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है या इम्प्रूव करता है? रिड्यूस क्यों करेगा क्योंकि भाई? कुछ लोग कहते हैं आप देखो ना आप। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग आजकल पूरा ही एआई पे डिपेंडेंट हैं, बस आपने उसको एक कमांड दी, उसने खुद ही कर दिया, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है, ये वो। तो आपके हिसाब से ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है या इम्प्रूव? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो जैसा सवाल करे उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए ना। ठीक है, अब दरवाजा है ना, जी बिल्कुल। अब दरवाजा अगर हमने बनाना सीखा तो क्या मैं रिड्यूस हो गया, कि मेरी क्रिएटिविटी रिड्यूस होगी? क्या मैं खुद दरवाजा बन के खड़ा हो जाऊं रोड पे या गली नो में? सर। क्या मतलब है? रिड्यूस तो नहीं हुआ ना, वो मेरी क्रिएटिविटी ही तो है। अभी चूल्हा है, चूल्हा आ गया ना, चूल्हे जल रहे, तो चूल्हे आने से या आग हमने जलानी सीखी ना इंसानों ने, कि आग जलाना सीखने जी से हम क्या हो गए कि हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस होगी, मैं खुद को जलाना शुरू कर दूं, चलो खाना पकाने बाजू जला दो भाई, चलो भाई आज टांग जला लेता हूँ अपने खाना पकाने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो नो सर। क्रिएटिविटी हमने यूज की ना। तो ऐसे ही है ना, जी तो बिल्कुल। अब एआई आ गया तो एआई तो और सीख, अब देखो जो बच्चे एआई सीखते हैं वो काफी ज्यादा आगे हैं बच्चों से दूसरे स्कूलों के मुकाबले में। क्यों भाई, जी रिड्यूस बिल्कुल। कहाँ से हो गया? वो तो क्रिएटिविटी की हद हो गई है ना एक, मतलब वो जल्दी सीख रहे हैं, जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। बच्चा पहले बात नहीं कर सकता था, तस्वीर बनाने का सोच भी नहीं सकता था, लोगो बनाने का सोच भी नहीं सकता था, वीडियो बनाने का सोच भी नहीं सकता था, गेम्स बनाने का, वेबसाइट्स बनाने का सोच भी नहीं सकता था ना, सोचने की भी बात नहीं है भाई, अब तो वो लोग बना रहे हैं। तो वो रिड्यूस कहाँ से होगी? जी वो तो मतलब कई मल्टीप्लाई हो गई, किसी की 100 से मल्टीप्लाई हो गई, किसी की 1000 से, किसी की 10,000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्रिएटिविटी है। अभी विंडो अगर नहीं है घर में, विंडो नहीं तो मैं क्या करूं, खुद उधर चिपक जाऊं, ये मेरी क्रिएटिविटी नो होगी? सर। या मैं विंडो लगाऊं वहां पे, वो क्रिएटिविटी होगी? विंडो लगाना क्रिएटिविटी होगी ना, सेंसेबल क्रिएटिविटी है ना ये,
صحیح ہے. تو جی سر اب بول. یہ بھی کریٹیوٹی ہے کہ 10 بندے کام کرتے تھے, اب جو ہے میں نے اے آئی کو لگا دیا. پہلے 10 بندے عام رجسٹر پہ کھاتے بناتے تھے, پھر ایکسل آ گیا, ایکسل نے سارے کا سارا کام کر دیا. پہلے لوگ نو لیٹر سر لکھتے تھے, جیسے لیٹر لینے کے پیسے. جی سر وہ تو بہت پرانا دور ہے, لیکن جیسے ہم بات کریں کہ پہلے جیسے ہم یوٹیوب چینل چلاتے تھے تو ہم کینوا پہ جا کر اپنا یوٹیوب تھمبنیل بناتے تھے, ایسا ہی ہے نا. تو وہ یس ڈیفینیٹلی بالکل. ہماری ایک کریٹیوٹی ہے کہ ہم کینوا پہ جا کر ٹائم لگا کے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لگتا ہے تھمبنیل بنانے میں. لیکن آج کل ایسے ٹول آ گئے ہیں, جیسے ایک ویڈآئی ٹول ہے, شاید آپ نے یوز کیا ہوگا. اس کو ہم صرف اپنے چینل کا لنک دیتے ہیں اور وہ خود آٹو ہی مطلب ہماری امیج اس میں ڈال کر ایک اچھا سا تھمبنیل بنا کے دیتا ہے پیڈ لیکن اچھا ٹول ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں کیا مطلب پہلے ہماری کینوا پہ کریٹیوٹی ہوتی تھی, آج ہم صرف اس کو ایک کمانڈ دیتے ہیں اور سارا سسٹم وہ آٹو اس نے کر دیا ہے. تبھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ پورا اے آئی تو ہے, جیسے کوئی بھی امیج ہے میری, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم کیا کرتے تھے, اچھی طریقے سے تیار ہو کر پیچھے سے بیک گراؤنڈ دیتے تھے کہ یہ ہماری امیج اچھی مطلب جو ہے نا ہماری آئے. اب دیکھیں اے آئی نے کیا کیا ہے, بیک گراؤنڈ بھی دے دیا, اور اچھے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے کپڑے بھی ایسے ہوں, اس کے بال ایسے ہوں, یا کچھ اور ہم چینجز کرتے ہیں کہ مجھے مطلب ایسے سپوز کریں کہ میں ایک مزار پہ کھڑا ہوں یا پیچھے سے مسجد, تو وہ پورا اے آئی ہے. تو کسی کو جب اگر ہم فوٹوز دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو پورا اے آئی ہے, اے آئی نے کیا ہے. تبھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پہلے کریٹیوٹی اور آئیڈیاز کو بڑھاتا تھا, اور ابھی جو ہے نا مطلب بہت زیادہ بندے جو ہیں ٹوٹلی اے آئی پہ ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کو آپ نے بالکل صحیح بتایا نا, آپ نے بتائی 1-2 سال پرانی مثال نا, میں نے آپ کو بتائی 10-15 سال پرانی بات نا. اب جیسے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے نا, رجسٹر بنتے تھے, کھاتے بنتے تھے, ہاتھ سے رجسٹر بنتے تھے, تو پھر مائکروسافٹ آفس آ گیا نا, پھر لوگوں نے ٹائپنگ سٹارٹ کر دی, تو لوگوں نے کہا لوگوں کے خط ختم ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو کیا وہ کمپیوٹر آنے سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ فائدہ ہی تم نے ہوا ہے. کہاں لکھا, یہ تو کمپیوٹر نے لکھا. ٹھیک ہے, جی جی, وہی چیز میں آپ تو سے یہ کہنا چاہتی سمجھنے والی بات ہے نا, تھوڑی سی ڈیپلی سمجھنے والی چیز ہے نا. یہ چیزیں ہماری ٹائم بچا رہے ہیں, ہماری کریٹیوٹی ختم نہیں کر رہے, ہماری کریٹیوٹی کو یہ انہینس کر رہے ہیں, اس کو پلس کر رہے ہیں, کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں. اور اب دیکھو آپ کا ٹائم بچ رہا ہے نا, پہلے وہی آپ تصویر بنانے میں کتنے دن لگا لیتی تھیں, بیک گراؤنڈ ہو, ایبسٹریکٹ ہو, فلاں ہو, لوگو ہو, چھوٹا فونٹ, بڑا فونٹ. اچھا آپ نے جو بھی بنا لیا نا, کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اے آئی نے بولا آپ بنا لو نا, آپ بنا کے دکھا دو. میں نے تو بنا دیا, آپ بنا کے دکھا دو بھائی. تو صرف باتیں کرنے سے تو کام نہیں چلتا نا, کام کرنے سے کام چلتا ہے. لوگوں نے کام بھی نہیں کرنا ہوتا, اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کریٹیسائز بھی کرنا ہوتا ہے. اپریشیٹ تو کر ہی نہیں سکتے نا, وہ تو پھر منہ میں پتہ نہیں کیا کیا گھسا جی ہوتا ہے ان کے نا, اچھی بات تو نکل ہی نہیں جی سکتی. پھر وہ کرٹیسائز میں کرتے کیونکہ خود نہیں کر سکتے نا وہ. تو یہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب خود نہ تو خود کامیاب ہوتے ہیں, نہ کسی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں نا. وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. تو سب سے ہمیں جو سر ریحان نے کیا سنایا, مجھے فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے, سب سے پہلے جو سر ریحان نے ہمیں چیز سکھائی نا, اس میں یہ ہے کہ بھئی مجھے فرق نہیں پڑتا, میں واش روم بھی دھوؤں گا, ویڈیو بھی بناؤں گا, مجھے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں تو یہی کہتا ہوں, اور میں نے کئی بار یہ کہا بھی ہے کہ لوگ ہیں نا میرے جیسے میرا طبقہ ہے نا, وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتا ہے نا کہ ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں ویسے نہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک جی ہے, میں آپ کی بات سن لوں گا, آپ ایسا کرو پہلے ویڈیو بناؤ باتھ روم صاف کرنے کی, پھر آ کے مجھ سے بات کر لینا. آپ اتنا تقویٰ ہے نا آپ میں, اتنی پرہیزگاری ہے, اور اتنی مطلب اور کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور میں خشوع و خضوع والا ہوں, اور میرے سے اچھا نہیں ہے یا کوئی ہے, یا جو بھی ہے, جو بھی سائنس ہے آپ کی, آپ اتنا جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور مجھے برا سمجھتے ہیں, تو آپ ایسا کریں, میں نا عام کام ہے, میں ویڈیو بنا لیتا ہوں, واش روم صاف کرتا ہوں, اس کی ویڈیو بناتا ہوں 5-10 منٹ کی. آپ بھی ایسی بنا کے ڈال دیں, پبلک کر دیں اس کو, فیس بک پہ ڈال دیں, یوٹیوب پہ ڈال دیں, لنکڈ پہ ڈال دیں, انسٹاگرام پہ ڈال دیں, ایکس پہ ڈال دیں, تھریڈ پہ ڈال دیں. پھر ہم نا آپ میرے برابر ہو جائیں گے, پھر ہم بات کریں گے کہ بھی آپ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے نا. تو لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے, لوگوں کو چھوڑے نا. سر ریحان کا جو ویژن ہے جی وہ سر. یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بس کرتے چلے جانا ہے, اور آپ نے آس پاس دیکھنا ہی نہیں ہے. جسٹ آپ اپنے ویژن پہ کرو,
اگر سریحان جیسی چیزیں کر رہی ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا کرنا آسان ہے؟ اتنا بڑا بندہ ہو اور اس طرح کی چیزیں ہو. آپ ہمارے کیمپسز میں آ کے دیکھیے نا, ہمارے واش روم کے اوپر تو سریحان کی تصویر لگی ہوتی ہے کہ وہ واش روم صاف کر رہے ہیں. ہے کوئی اتنا اچھا. بڑا؟ ہاں ہاں ہاں, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ تو نیٹ پہ بھی مل جائے گی آپ کو. کوئی ہے ترم خان ایسا کہ کوئی بھی پرنسپل ہو اسکول کا اپنے آپ کو جتنا بڑی انسان کا بچہ سمجھتا ہو, آ جائے بھائی اپنی فوٹو لگائے اور اس کے واش روم کے دروازے پہ لگا دے اور صفائی کرتے ہوئے لگائے, اور وہ واش روم بھی مار رہا ہے, وہ گند بھی ہے, وہ بلا بھی ہے. آئے نا, سر یہ تو مقابلہ پاسبل ہی کرنا ہے تو نہیں پھر آ کے مقابلہ کر لو نا. نہیں ہے نا پاسبل تو پھر بات بھی نہیں کرے نا کوئی ہمارے لیے. پہلے ہمارے لیول پہ آئے پھر بات کر لے. صحیح ہے, اور جی لیول نہیں ہے نا, لیول پہ آؤ پھر کر جی سر. لیتے ہیں باتیں. جی سر بالکل. اچھا سر, اب ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھا سمجھایا ہمیں اے آئی سے ریلیٹڈ, بہت ہی مطلب ایزی وے میں, اور ہماری فزیکل لائف کو لے کر اس کے ساتھ سمجھا تو کافی اچھا سمجھ میں آیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آڈینس کو بھی اے آئی کے متعلق یہاں سے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. اچھا سر, انشاءاللہ ملیں گے پھر کبھی. ابھی کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ تھینک یو ایوری سو مچ, ون. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.